اگر تمہارا وجود نہیں ہے تو تمہارا حق کوئی تسلیم کرے گا؟ 1.5 کروڑ عوام اس شہر کے نہیں گنے گئے، وہ اس جرم کو تسلیم نہیں کرتے، بلکہ وہ 2 کروڑ 20 لاکھ یا 2 کروڑ 5 لاکھ کرنے پر کہتے ہیں یہ کریڈٹ پارٹی کو جاتا ہے۔ تم اقتدار میں تھے، تم ایجنسیوں کے رابطے میں تھے، تم حکومتوں کے رابطے میں تھے، تمہارا فرض بنتا تھا کہ تم کبھی بھی حکومت کے اندر شامل نہیں ہوتے جب تک تمہیں پورا گنا نہیں جاتا۔ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اصحاب رابطے کی وجہ سے ہم مضبوط ہیں، غاصبوں کے رابطے میں کتنا ہی رہ لو، غاصبوں کے رابطے میں کتنا ہی رہ لو، تم ان کی بیساکھیاں کتنی استعمال کر لو، تمہارے حقوق غصب کرنے والے کی بیساکھیوں پہ غلامی کی منزل تمہارے قریب ہو سکتی ہے۔ حقوق کے حصول کا امکان مسترد کر دیجئے، اس لیے کہ جب کسی کی بیساکھیوں پہ چلو گے تو تم اس کی منزل پہ پہنچو گے، وہ تمہیں غلامی کی منزل پر لے جا کر اپنا غلام بنا لے گا، لیکن کبھی تمہیں تمہارے حقوق نہیں مل سکتے۔ ان بیساکھیوں پر فخر کرنے والے لوگ آج یہ دعوے کرتے ہیں ہم 22 سیٹیں لیں گے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم انہیں 22 سیٹیں دیں گے۔ ہم نے کہا کہ اگر تمہیں 22 سیٹیں کوئی دے رہا ہے، اگر کوئی تم 22 سیٹیں لینے کی پوزیشن میں ہو تو بتاؤ یہ کہ فیصلے کون کر رہا ہے؟ اگر فیصلے کسی بند کمرے میں کسی کنٹرول روم میں بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں تو میری تقدیر کا فیصلہ کنٹرول روم میں کوئی کیوں کرے؟ آپ کی تقدیر کا فیصلہ کوئی کنٹرول روم میں بیٹھ کر کیوں کرے؟ میری تقدیر کا فیصلہ بھی میں کروں گا، میری قوم کی تقدیر کا فیصلہ بھی میری قوم خود کرے گی۔ نہ میں کسی سے لڑنا چاہتا ہوں، نہ میں کسی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں شناخت کے ساتھ جیوں گا، شناخت کے ساتھ مروں گا، نہ گمنامی میں جینا چاہتا ہوں، نہ گمنامی میں مرنا چاہتا ہوں، نہ کسی کو غلام بنانا چاہتا ہوں، نہ کسی کو غلام بنانا چاہتا ہوں، نہ کسی کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ میں ایک بات آخر میں آپ سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ سے کہا کہ یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے کراچی کے اندر سیٹیں کس کو دی جائیں گی۔ ارے تم کون ہوتے ہو یہ فیصلہ کرنے والے کہ کراچی میں سیٹیں کس کو دی جائیں گی؟ ہماری تقدیر کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ ہماری تقدیر کا فیصلہ کمرے میں بیٹھ کر کوئی سرکاری افسر کیسے کر سکتا ہے؟ اگر کوئی سرکاری افسر یہ فیصلے کرنے کی کوشش کرے گا تو مہاجر عوام اس مرتبہ ہر فیصلے کو تسلیم کرنے کی طرح اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لوگ فخریہ، میرے سینئر صحافی ہیں بہت سارے، ان صحافیوں کو بلا کے باقاعدہ کہا ہم اس فلاں کو سیٹیں دے رہے ہیں، اور تم کون ہوتے ہو سیٹ دینے والے؟ تم کون ہوتے ہو ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے؟ اس شہر میں نے کہا تھا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ذل الہی سمجھتا ہے، کوئی اپنے آپ کو اس زمین پر خدا سمجھتا ہے، ذل الہی کا مقصد یہی ہوتا ہے نا، زمین پر خدا، تو خدا یقیناً زمین پر بھی ہے، شہرک کے قریب ہے، لیکن میں 2 ہاتھ 2 پاؤں والے کو کسی کو خدا نہیں مانتا۔ خدا ایک ہی ہے جس نے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ میں اپنی عوام سے اگر رابطہ کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس کی جلسے کی پرمیشن میں نے مانگی تھی نہیں دی، اسی طرح رابطہ کروں گا کہ چھوٹے چھوٹے پروگرام کرنے پڑے میں کروں گا، لیکن میں لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ زمین پر خدا کسی کو تسلیم مت کرو۔ میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، مسلمان کی حیثیت سے اگر کوئی بھی اپنے آپ کو اس زمین پر خدا کہلوانا چاہتا ہے، خدا سمجھتا ہے، تو اس کی خدائی کو آفاق بھی چیلنج کرتا ہے، میری قوم بھی چیلنج کرتی ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں اس محفل، اس نشست کے ذریعے یہ بات حکمرانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ انتخابات فوری طور پر ہونے چاہیے جو مقررہ تاریخ ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے کہ انتخابات فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ ہونے چاہیے۔ اگر انتخابات میں انجینئرنگ کی گئی، انتخابات میں نتائج کنٹرول روم میں بیٹھ کر بنائے گئے، تو اس کے نتائج کا اندازہ نہیں ہے کہ پھر اس کے نتائج کیا نکلیں گے۔ میں اپنے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حالات دیکھو، پورا پاکستان اضطراب کی کیفیت میں، پورا پاکستان چاروں طرف سے دشمنوں کی سازشوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ افغانستان کے
بارڈر کے اوپر حالات دیکھ لیجئے, آپ ایران کے بارڈر پہ حالات دیکھ لیجئے, آپ کشمیر کا ہائی کورٹ کا ڈیسیشن اٹھا لیجئے کہ کشمیر کے متعلق انڈیا کے ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا, اور ہم صرف نعرے لگانے پر اکتفا کرتے ہیں, ہم صرف ان باتوں پر اکتفا کرتے ہیں کہ پاکستان ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گا. پیچھے کہاں سے نہیں ہٹو گے؟ کشمیر بغیر کسی چوں چاں کے جو مقبوضہ کشمیر تھا اس کو انہوں نے سیٹلڈ علاقے کے اندر تبدیل کر دیا, اس کی جو متنازع حیثیت تھی اس کو ختم کر دیا. کیا کر لیا آپ نے؟ کہاں ہیں آپ کی حکومتیں؟ زمین پر زور سے پاؤں پٹکنا صرف کراچی میں تم لوگوں کا آتا ہے. سوال یہ تو پیدا ہوتا ہے کہ اس پاکستان کو جو میرے بزرگوں نے بنایا تھا, جس کے لیے بے پناہ قربانیاں دی تھیں, آج اگر وہ خطرے میں ہے تو اس وقت کیا یہ ضروری ہے کہ آپ تصادم کی طرف جائیے؟ کیا یہ ضروری ہے کہ اس وقت آپ عوام کو ان کے حق سے محروم کیجئے؟ یہ کہہ دینا آسان ہوتا ہے کہ فلاں کرپٹ, فلاں چور, فلاں چور. بات یہ ہے کہ اس پاکستان کے اندر ہر جگہ کرپشن ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو کرپشن سے محفوظ ہو. لیکن اس کرپشن کے خلاف چاہے وہ پولیٹیشنز ہوں, چاہے وہ ادارے ہوں, چاہے وہ جوڈیشری ہو, احتساب کرے گا کون؟ کیا ایک کرپٹ کسی دوسرے کرپٹ کا احتساب کر سکتا ہے؟ اگر کوئی احتساب کرے گا تو وہ عوام احتساب کر سکتے ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں, جس کے ٹیکس سے تمام اداروں کی تنخواہیں جاتی ہیں, تمام پاکستان کا دفاعی نظام چلتا ہے, تمام پاکستان کی مشینری چلتی ہے. صرف وہ عوام احتساب کر سکتے ہیں, اور وہ عوام احتساب اپنے ووٹ سے کر سکتے ہیں. اگر آپ نے غیر جانبدارانہ شفاف الیکشن اگر کروائے اور عوام کو اس بات کا اختیار دیا کہ کرپٹ لوگوں کو وہ مسترد کر دیں, بکاؤ لوگوں کو وہ مسترد کر دیں, سرکاری بساکھیوں پہ چلنے والوں کو وہ مسترد کر دیں, تو یہی احتساب کا سب سے مؤثر طریقہ ہے. اور اگر آپ احتساب کے اس عمل کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آپ یہ چاہیں کہ آپ کنٹرول روم میں بیٹھ کر فیصلے کریں کہ کون انتخاب جیتے گا, تو اس پاکستان میں احتساب کا عمل روک کر اس پاکستان کی بنیادوں کو ہلا رہے ہو آپ, اس پاکستان کی بنیادوں کو کمزور کر رہے ہیں آپ. اس پاکستان میں اگر کوئی سیاستدان کرپٹ ہے, اس کا احتساب صرف عوام کر سکتے ہیں اپنے ووٹوں کے ذریعے. آپ صرف اس بات کو یقینی بنائیے کہ کوئی دھاندلی نہ ہو پائے, آپ صرف اس بات کو یقینی بنائیے کہ کوئی وڈیرا اپنے گھر میں بیٹھ کر ووٹ کاسٹ نہ کروائے. آپ اس بات کو یقینی بنائیے کہ ہر شخص کا ووٹ ایمانداری سے اس کی مرضی سے ڈلے گا. ایک مرتبہ احتساب میں کوئی کمی رہ سکتی ہے, 2 بار احتساب میں کمی رہ سکتی ہے, لیکن بار بار جب احتساب کا عمل ہوگا تو ہر شخص کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میرے ووٹ کی کوئی اہمیت ہے. لیکن آج جب تم اس بات کا احساس دلاتے ہو کہ دھوپ میں چاہے 4 گھنٹے کی لائن لگاؤ, فیصلے کسی کنٹرول روم میں ہوں گے, تو پھر ظاہر ہے لوگ انتخاب کو احتساب کا ذریعہ نہیں سمجھتے, لوگ اس انتخاب کو پھر کھیل سمجھتے ہیں, اور وہ اس کھیل میں شریک ہونا نہیں چاہتے. اگر انتخابی عمل سے عوام دور ہوئی تو یہ پاکستان کے لیے اچھا شگون نہیں ہے, یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ بند کمروں میں ہوتا ہے وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, سب کو پتہ ہوتا ہے, سب جانتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بند کمروں میں بیٹھ کر مستقبل کے فیصلے ہمارے ہوتے ہیں وہ اب بند ہونے چاہیے. یہ روش, اس پاکستان کے فیصلے پاکستان کی عوام کو کرنے دیجئے. پاکستان کی عوام کی دانش کو چیلنج مت کیجئے, پاکستان کی عوام کی دانش کو حقیر مت سمجھیے, پاکستان کی عوام کو حقیر مت سمجھیے. پاکستان کی عوام جنہوں نے یہ پاکستان کو اپنے خون سے سینچا ہے, جو ٹیکس دیتے ہیں, جو اپنے بچوں کے منہ سے نوالا نکال کے آپ کو ٹیکس کی شکل میں دیتے ہیں, جو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اپنے گھر کے برتن بیچتے ہیں لیکن تمہارا ٹیکس نہیں روکتے, اس سے یہ ملک چلتا ہے. یہ وڈیرا پیسے نہیں دیتا, یہ جاگیردار پیسے نہیں دیتا, یہ زراعت کے اوپر کوئی آپ نے ٹیکس نہیں لگایا, یہ عام آدمی ٹیکس دیتا ہے, عام کسان ٹیکس دیتا ہے, عام مزدور ٹیکس دیتا ہے. آپ جن لوگوں نے پاکستان کو بنانے میں کردار ادا کیا, جو پاکستان بچانے میں اپنے خون پسینے کی کمائی تمہیں دے رہے ہیں, وہ اس پاکستان میں احتساب کا عمل کر سکتے ہیں, کوئی اور نہیں کر سکتا.
پسند نہ پسند پہ اگر فیصلے ہوتے رہے، یہ پاکستان تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکا ہے، مزید کھیل کا، مزید تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل سے کھیلنے کا عمل اب بند ہونا چاہیے۔ پاکستان کی عوام کو فیصلے کرنے دو، پاکستان کی عوام فیصلے کرے گی کہ جو لوگ یہ کہا، اس کراچی کے اندر بھی میں کہتا ہوں پاکستان کے عوام، اس شہر کے عوام فیصلہ کریں گے۔ جو لوگ یہ کہا کرتے تھے مہاجر سیاست کے تابوت میں نے آخری کیل ٹھوک دی، جو کہا کرتے تھے کہ میں متحدہ قومی موومنٹ اور پتنگ کو ختم کرنے آیا، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے پتنگ سے، میری کوئی دلچسپی نہیں ہے متحدہ قومی موومنٹ سے، لیکن یہ دعوے تو تھے نا کہ مہاجر لفظ میرے لیے گالی ہے اور مہاجر سیاست کے تابوت میں نے آخری کیل ٹھوک دی۔ آج سرکاری بیساکھیوں پر جا کر پھر وہی مہاجر نعرے لگتے ہیں۔ اگر عوام کو فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کا موقع ملا تو کیا مہاجر عوام جو مہاجر سیاست کو گالی سمجھتا تھا، کیا اس کو کبھی ووٹ ڈال سکتے ہیں؟ کیا مہاجر عوام ان لوگوں کو ووٹ ڈال سکتے ہیں جو سرکاری بیساکھیوں کے اوپر اس پاکستان کے سندھ کے شہروں کے اندر مہاجر عوام کے جذبات سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے مستقبل سے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اگر سندھیوں کے ساتھ تصادم ہو گیا، خدا نہ کرے، میں کہتا ہوں ہمیں آخری حق کی جنگ سندھی سے ہی لڑنی پڑے گی۔ اس کو احساس دلانا پڑے گا کہ بہت نعرے لگاتا تھا بہاری نہ کپن، بہاری نہ کپن۔ اب بتاؤ کہ یہاں پر اس شہر کے اندر افغانیوں کو بسا کے تم نے کون سی عقل مندی کی؟ آخری لڑائی سندھی سے لڑنی پڑے گی۔ لیکن مجھے بتائیے کہ آج میں کسی اور کی لڑائی کیوں لڑوں؟ میں نے لوگوں سے کہا کہ آج کس کو اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ کراچی کے تھانوں میں اب میاں والی کا بندہ نہیں ہے؟ آج کس کو شدت سے احساس ہے کہ سیائی سینٹر اب چودھریوں کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اس بات کا احساس کس کو ہے؟ جو پہلے تھانے میں تھا، میاں والی کے لوگ تھے، چودھریز تھے۔ ہم تو پہلے بھی چند تھے، آج بھی چند ہیں، پہلے بھی دو چار تھے۔ عرفان بہادر کے والد تھے بہادر علی خان، تو آج عرفان بہادر بیٹھے ہیں، آج عمر بیٹھے ہوئے ہیں، دو چار پانچ آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے بھی تھانے کسی اور کے پاس تھے، آج بھی تھانے کسی اور کے پاس ہیں۔ میرے لیے تھانے میں چودھری بیٹھے یا چانڈیوں بیٹھے، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ آفاق کے لوگوں کو ہٹا کے کسی نے چانڈیوں کو لا کے نہیں بٹھایا۔ اگر کسی کو ریپلیس کیا ہے تو پیٹ میں درد کس کے ہوگا؟ جس کو ہٹایا ہے۔ تمہیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ چورن تم کھاؤ۔ پیٹ میں درد کسی اور کے ہو رہا ہے، چورن تو ہمیں کیوں کھلانا چاہتے ہو؟ تکلیف کسی اور کو ہے۔ نعرے ہم سے لگوا رہے ہو کہ سندھی ظالم۔ ارے بھائی سندھی ظالم ہے، تم نے اس قوم کے زخموں پہ کون سے مرہم رکھ دیے؟ تم جب کے پی ٹی میں ملازمت کی درخواستیں نکالتے ہو یا اپلیکیشن ہے وہ جو اشتہار چھاپتے ہو اس میں لکھتے ہو کہ کراچی کے لوگ اپلیکیشن دینے کی زحمت نہ کریں۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر وفاق مخلص ہے، اگر وفاق اس مہاجر قوم کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا ہے، تو یہ جو ریزولوشن پیش کرنے جا رہے 26ویں ترمیم کے نام پر، پاکستان میں وفاق کی سب سے بڑی اکائی کون سی ہے؟ یہ ریزولوشن کہاں سے جانی چاہیے؟ اگر ملک کے مفاد میں تو یہ ریزولوشن پنجاب سے پیش کرو، یہاں سے پیش کر کے سندھیوں سے ہماری لڑائی مت کرواؤ۔ اگر وفاق ہم سے سنسیئر ہے تو مردم شماری میں ہمیں پورا گن لو۔ نہ ہم سندھی وڈیرے سے اپنا حق مانگنے کے لیے بار بار ہاتھ پھیلانا چاہتے ہیں، نہ وفاق سے۔ ہماری گنتی پوری اگر ہو جائے گی تو ہم اپنا حق خود حاصل کر لیں گے۔ بلکہ جو لوگ حق سے محروم ہیں، چاہے وہ لاڑکانہ کا سندھی ہو، چاہے وہ اس شہر کا پٹھان ہو، چاہے وہ اس شہر کا پنجابی ہو، چاہے وہ دادو کا سندھی ہو، ہم سب کو اس کا حق لے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آپ سب جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور ہم سب ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ جو کچھ کمروں میں بیٹھ کر ہو رہا ہے وہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے، اس قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ میں اپنی قوم کی طرف سے، میں اپنی طرف سے لوگوں کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو جو کنٹرول روم میں بیٹھ کر فیصلے کرنا چاہتے ہیں، کہ سب لوگ سب کچھ جانتے ہیں۔ بلکہ مجھے ایک بڑا عجیب سا ایک شعر مجھے یاد آ رہا تھا، وہ میں بھول رہا ہوں،
تھوڑا تھوڑا سا اس طرح کا ہے کہ ابھی کیا ہاں نہیں وہ تو خیر الگ ہے کہ سر جھکا کے جیے اور نہ مطلب وہ کر کے جیے. وہ تھا کہ بھائی سب لوگ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, آپ بھی جانتے ہیں, میرا صبر ابھی ختم نہیں ہوا. ہاں میں لبالب بھرا نہیں ہوں. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مردہ ہے یہ, مجھ سے کہو ابھی مرا نہیں ہوں. یہ قوم, اس کا صبر جو ہے وہ ابھی باقی ہے. وہ شعر اس طرح تھا کہ میرا صبر ابھی باقی ہے, میں لبالب بھرا نہیں ہوں. اگر یہ خدا نہ خواستہ اس قوم کا صبر ختم ہو گیا, یہ لبالب بھر گیا اور خدا نہ خواستہ چھلک گیا, تو خدا کی قسم اس قوم کے بارے میں دوسرا اتنا نہیں جانتا جتنا میں جانتا ہوں. اس قوم کا جس دن صبر ختم ہو گیا, جس دن یہ لبالب بھر کے چھلک گیا, پاکستان کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جن کو کنٹرول کر لے. یہ وہ لوگ ہیں. اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, یہ مت سمجھیے کہ لوگوں کو آپ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ کمروں میں بیٹھ کر سازشیں ہوتی ہیں, مطلب اب تو سازش بھی نہیں رہی. اب تو بلا کے کہا جاتا ہم فلاں کو سیٹ دے رہے. تم کون ہوتے ہو سیٹ دینے والے؟ سب کو پتا ہے. لوگ, میں آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں یہ کہہ کر کہ یہ سمجھنا غلط ہے کہ ان پر نظر نہیں, تم پر نہیں, ان پر نظر نہیں. یہ سوچنا غلط ہے کہ ان پر نظر نہیں. مصروف ہم بہت ہیں لیکن بے خبر نہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں آپ سے اس درخواست کے ساتھ کہ لوگوں کو یہ احساس, میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ دیکھو, آپ سب لوگ دیکھیے کہ جو حالات ہیں اس میں تمام جگہ نہیں جا پا رہا. اس طرح چھوٹی چھوٹی نشستیں کرنی پڑ رہی ہیں. آپ سب لوگ سینہ بسینہ لوگوں تک پہنچائیے کہ یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, یہ شہر کے مفاد میں نہیں ہے, اور لوگوں کو یہ احساس دلائیے کہ اگر کمروں میں بیٹھ کر فیصلے ہوئے تو یہ مہاجر قوم اس فیصلوں کو تسلیم نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت کرے.